أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اور اس مبارک درس میں شریک ہونے والے معزز احباب، اس وقت سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ آیت نمبر 183 اور 184۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گنتی کے چند دنوں ہی کے روزے فرض ہیں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں میں اتنے ہی دن روزے رکھ لے، اور جو لوگ بمشقت ہی روزے رکھ سکتے ہوں ان پر فدیہ ایک محتاج کا کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے تو یہ اس کے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ روزے رکھ لو۔ عزیزان محترم، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت اور روزے کے چند احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں وصیت کے احکام بیان کیے گئے تھے، اب وصیت کے بعد ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی شریعت اسلامیہ کے ایک اہم رکن روزے کو اور اس کے چند احکام کو بتلا رہے ہیں۔ روزہ میرے بھائیوں اسلام سے پہلے بھی بعض امتوں پر فرض رہا ہے، اور یہودیوں کا روزہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ اسلام میں روزہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ اسلام میں روزہ جو فرض ہوا ہے وہ ایک ہی مرتبہ فرض نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ مرحلہ وار طریقے سے فرض ہوا ہے۔ پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر جو عاشورہ کا روزہ تھا اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب صرف اسلام میں فرض روزہ رمضان المبارک کا ہی روزہ ہے۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ہے جو ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے،
بلکہ امت محمدیہ سے پہلے دوسری قوموں پر بھی اللہ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ الگ تفصیل ہے کہ ان کے یہاں روزے کب سے کب تک ہوتے تھے، اوقات میں اوقات میں تبدیلی ہے، اور اوقات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ تغیر ہے، لیکن روزے بہرحال فرض تھے پچھلی قوموں پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی روزہ کا جو مقصد ہے وہ انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے تقوی اور پاکیزگی، انسان کے نفس کی تربیت۔ یہ اصل مقصد ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر صبر اور ضبط کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ یہ اصل مقصد ہے روزے کا، ورنہ اللہ رب العالمین خام خواہ ہمیں اور آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ روزے کا مقصد انسان کے نفس کی تربیت ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو، اور گناہوں سے بچنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت اور کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، بلکہ روزہ لغو اور بیکار باتوں سے رکنے کا بھی نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر آدمی گناہوں سے نہیں بچتا ہے، شریعت کی حکم کے مطابق نہیں چلتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو روزے کا اصل مقصد بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پاکیزگی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور انسان گناہوں سے بچ سکے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی احکام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں ہی کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کے جو دن ہیں یہ اللہ کی طرف سے گنے ہوئے ہیں، مقرر ہیں، فکس ہیں، اور فکس کتنے ہیں؟ ایک ماہ، پورے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایک مہینہ روزہ فکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ انگلیوں کے اشارے سے بھی فرمایا کہ 29 یا 30 دن ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ روزے کے دن مقرر ہیں، فکس ہے، اس میں اشارتاً بندے کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور ترغیب اور شوق دلایا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ اے میرے بندوں صرف چند دن ہی تمہیں روزہ رکھنا ہے، ہمیشہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے کم ہمتی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ روزہ رکھو۔ صرف چند دن رکھنا ہے، پوری زندگی نہیں رکھنا ہے، یا سالوں سال نہیں رکھنا ہے، چند دن ہے، لہذا شوق اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھو، تمہاری ہمت پست نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ لہذا کوئی شخص تم میں سے جب بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی دن کی تعداد پوری کر لے۔ یعنی بیماری اور سفر، اس کو شریعت نے عذر قرار دیا ہے۔ یہ ایسا عذر ہے، بیماری یا اسی طریقے سے سفر، جس کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ وقتی طور پر انسان کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ بیماری لاحق ہو گئی تو اب شریعت کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے۔ اسی طریقے سے انسان سفر میں چلا گیا تو اب سفر میں بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جتنے روزے چھوڑے اتنی کی تعداد پوری کر لے، قضا کر لے۔ لیکن ہمیں یہ دونوں جو لفظ ہے بیماری اور سفر، اس کو تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہے، ایسی بیماری
چھوٹی چھوٹی بیماری جس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہو اور آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو پھر وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی آدمی اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا اسی طریقے سے بیماری لمبی چلی جائے گی، طول پکڑ لے گی. یہ مطلب ہے بیماری سے. یا اسی طریقے سے اگر مریض روزہ رکھتا ہے تو بھوک برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. ایسا مرض ہے کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گا، یا آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی بہت زیادہ، یا اگر آپ بیمار ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی بیماری لمبی کھینچے گی، 2-4 دن میں ٹھیک ہونے کے بجائے آپ 10-15 دن تک بیماری چلی جائے گی. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا فیصلہ ایک ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ ڈاکٹر کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر کے علاوہ خود انسان کا اپنا دل اور انسان کی کا جو ضمیر ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں. تو کوئی ایک حد، یوں سمجھ لیں کہ ہر مریض کے لیے کوئی ایک حد متعین نہیں کی جا سکتی ہے. ہر مریض کی حالت الگ الگ ہوتی ہے. تو مریض خود اپنے طور پر فیصلہ کر لے کہ بھائی میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، یا پھر ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کی بیماری روزے کے رکھنے کے قابل ہے یا نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے جسم کی طاقت اور موسم اور ہر آدمی کی ہمت اور حوصلہ الگ الگ ہوتا ہے. ہر آدمی کے اندر فرق ہوتا ہے. ہر آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا اور خود جو مریض ہے وہ فیصلہ کرے گا. اب سفر کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو روزہ معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کر لو، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو سفر سے مراد ہر سفر نہیں ہے، بلکہ سفر شرعی ہے. اور سفر شرعی کی مسافت کم سے کم 48 میل ہے. موجودہ کلومیٹر کے حساب سے اگر دیکھیں تو 77 کلومیٹر. اس سے کم پہ سفر میں اگر کوئی آدمی ہے 77 کلومیٹر سے کم کے سفر میں، تو وہ مسافر شریعت کی نظر میں نہیں ہے. اب اس سے کم کی سفر میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. 77 کلومیٹر یا اس سے لمبی سفر پہ جا رہا ہو، لمبے سفر پہ جا رہا ہو، تو اب شریعت کے نظر میں وہ مسافر ہے اور اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جن سفروں میں روزہ چھوڑنا ثابت ہے وہ طویل سفر ہوا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 25-50 کلومیٹر پہ صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑتے تھے. چند میل کے سفر پر روزہ توڑ لینا یہ نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. اسی لیے ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین قریب قریب اس بات پر متفق ہیں کہ سفر سے مراد طویل سفر ہو، جس کی میں نے مسافت بتلائی ہے 77 کلومیٹر. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں حالت سفر میں ہی قرآن نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کوئی شخص صبح گھر پر ہے اور صبح کے بعد وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے لیے روزہ توڑ کر سفر کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر صبح میں ہی وہ روزہ توڑ دیتا ہے کہ بھائی اب مجھے سفر میں جانا ہے، تو یہ سفر سے پہلے ہی روزہ توڑنا ہوا. ٹھیک ہے؟ سفر تو اس کا شروع اس وقت ہوگا جب وہ گھر سے باہر نکل جائے، شہر سے باہر نکل جائے. سفر میں جانے کا ارادہ ہے 10-11 بجے سے، اور فجر کے بعد ہی سے وہ روزہ توڑ دے رہا ہے کہ بھائی مجھے سفر میں جانا ہے، تو سفر ابھی اس کا شروع نہیں ہوا، اس نے روزہ توڑ دیا، یہ جائز نہیں. اگر روزہ رکھ کر کے سفر شروع کرے اور سفر شروع کرنے کے بعد روزہ رکھنے میں بہت زیادہ مشقت برداشت نہ کرنا پڑ رہا ہو تو پھر انسان کو روزہ پورا کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ سفر شروع کر رہا ہے روزہ رکھ کر کے، سحری کر لی، اب اچانک اس کو سفر لاحق ہو گیا کہ بھائی سفر میں جانا ہے صبح میں، تو جا رہا ہے سفر میں، تو اب اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ پورا کر لینا چاہیے، نہیں روزہ توڑنا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ اچھے کام جب شروع کر دو تو اس کو توڑا مت کرو، تو حتی الامکان پورا کر لے. اگر آپ نے سفر شروع کر دیا تو پورا کر لیجیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو لوگ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین،
کہ جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، جو وقتی طور پہ آپ کو بیماری لاحق ہو گئی یا اسی طریقے سے آپ کو سفر پیش آ گیا، تو جتنے دنوں کے روزے آپ نے چھوڑے ہیں بیماری میں یا سفر میں، ان کی قضا واجب ہوگی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اتنے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔ مثلاً 5 روزے چھوٹ گئے سفر میں، تو بعد میں 5 روزوں کی قضا ہوگی، یا بیماری میں 2-4 روزے چھوٹ گئے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی روزہ نہ رکھ سکتے ہوں یا روزہ رکھیں تو بڑی مشقت برداشت کرنا پڑے، مشقت کے ساتھ رکھنا پڑ رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں پہ طاقت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، مشقت کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، بالکل ضعیف ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، شیخ فانی جن کو کہا جاتا ہے شریعت، ان کے لیے روزہ کے بدلے فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مستقل بیمار رہتے ہوں اور بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے لیے بھی روزہ کے بدلے فدیہ ادا کر لینا درست ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ جو لوگ ایسے بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے ہوں جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، یا روزہ رکھنے میں بہت زیادہ مشقت جھیلنا پڑ رہا ہو، برداشت کرنا پڑ رہا ہو، تو ان کو اجازت ہے فدیہ ادا کریں۔ یہ فدیہ کتنا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا۔ فدیہ یہ ہوگا کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا آدمی کھلائے، دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا کھانا، اور یہ کھانا بھی پیٹ بھر کر کھلانا ہے، آسودگی کے ساتھ کھلانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا آپ نے کھلا دیا یا ناشتہ کرا دیا، یہ نہیں، بلکہ آسودگی کے ساتھ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ رمضان ہو تو افطار کے بعد کا کھانا کھلا دیجئے اور پھر سحری کھلا دیجئے، 2 وقت ہو گیا، کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کے بجائے آپ غلہ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے ایک ہی مسکین کو آدھا سا گیہوں دینا ہوگا۔ یہ آدھا سا گیہوں کتنا ہوگا؟ اب جو ماڈرن جو وزن کا طریقہ ہے تو اس کے حساب سے 1 کلو 691 گرام ہوگا۔ 1 کلو 691 گرام، 1 kg 691 گرامس، اتنا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے درمیانی قسم کا مارکیٹ میں جو گیہوں موجود ہو اس کی قیمت آپ دے دیں، بالکل لو کوالٹی کا بھی نہیں اور بالکل ہائی کوالٹی کا بھی نہیں، میڈیم کوالٹی کے جو گیہوں مارکیٹ میں موجود ہیں اس کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کلو 691 گرام جتنی ہو رہی ہے وہ قیمت آپ مسکین کو دے دیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا، ایک روزے کے بدلے اتنا ہوگا۔ لیکن اگر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو چونکہ اتنے گیہوں کی قیمت سے 2 وقت کا کھانا بھر پیٹ کھانا مشکل ہے۔ 2 کلو گیہوں کی قیمت آج کے زمانے میں جو ہے وہ آپ اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو اس سے 2 وقت کا کھانا وہ نہیں کھا سکتا ہے، مشکل ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احتیاطاً 2 وقت کے کھانے کے بقدر پیسے ادا کر دیں، ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کے کھانے کے بقدر پیسے ادا کر دیں، یہ احتیاط ہے اس میں اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ اپنی طرف سے بعض لوگ ادا کر دیتے ہیں منمانی، مثلاً اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، 30 دن بیمار ہیں، پہلے سے بیماری ہے یا بڑھاپے کے عالم میں ہے، تو 1 مہینے کا فدیہ جوڑ کر کے کچھ لوگ 3000 روپے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ 2000 دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 2000 میں ایک آدمی یا 3000 میں ایک آدمی 1 مہینہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ 2 وقت کا مشکل ہے، 2 وقت کا کھانا دینا ہے۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ ادا کر دیں، ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اگر آپ بڑھا کر کے بھی دے دیتے ہیں مسکین کو، غریب کو،
تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اہمیت کیا ہے اس کو بتلایا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور پھر اس کے ضمن میں یہ چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی اس حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔